بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ کا الدرس الثالث والعشرون ہے الفعل المضارع۔ یہ جو سبق ہے اس سبق کے اندر فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب اور اسی طریقے سے واحد مذکر حاضر اور واحد متکلم اس کی مشق کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مشق کے اندر واحد متکلم اور امر حاضر کے اعراب کی مشق بھی کروائی گئی ہے اور مفعول بہ کے اعراب کو واضح کیا گیا ہے۔ بہرحال الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جملہ دیکھیں، ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ آگے دیکھیں، انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ انا کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے، واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ آخذ، آخذ یاخذ اخذن، باب اس کا آتا ہے نصر ینصر اور محموز الفا کا یہ صیغہ ہے۔ دیکھیں جو مضارع ہوتا ہے، مضارع کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو اس کے اندر حال کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر مستقبل کا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیک وقت دونوں ترجمے نہیں ہوتے، یعنی حال کا بھی ہے اور مستقبل کا بھی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یا تو حال کا ترجمہ ہوگا یا پھر مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ پھر اس میں یہ اگلی بات یہ ہے کہ کہاں پر حال کا ترجمہ ہوگا اور کہاں پر مستقبل کا ترجمہ ہوگا۔ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھا جائے گا۔ آپ کلام دیکھیں، کلام کا چلاؤ دیکھیں، پیچھے بات کیا چل رہی ہے، حال کی بات چل رہی ہے تو آپ فعل مضارع میں حال والا ترجمہ کریں، اگر مستقبل والی بات چل رہی ہے تو پھر آپ وہاں پہ مستقبل والا ترجمہ کریں گے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ دونوں ترجمے کر سکتے ہیں، مطلب یہ کہ دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑتا ہوں۔ اب میں نے یہاں پہ جو ترجمہ کیا، میں نے یہ ترجمہ کیا حال والا، اور اگر میں اس کے اندر مستقبل والا ترجمہ کروں گا تو پھر میں یہ ہوگا انا آخذ الکتاب، میں کتاب پکڑوں گا۔ آگے دیکھیں، انا افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں۔ اب یہاں پہ بھی وہی والی بات ہے، جس طریقے سے آخذ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے، بالکل ایسے ہی افتح یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم سے۔ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تو بات کہنے والا مذکر ہے تو ترجمہ یہ کرے گا میں کرتا ہوں، میں کھولتا ہوں، اور جیسے کہ سارے کے سارے صیغے یہاں پہ مذکر والے ہی استعمال ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو کتاب کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے المذکر المفرد، یعنی جو بھی یہاں پہ مضارع کے صیغے آئیں گے وہ مذکر مفرد کے ہیں۔ لیکن اگر بات کہنے والی خاتون ہے، عورت ہے، بچی ہے، تو پھر وہ ترجمہ کرے گی واحد متکلم کا عورت کے اعتبار سے، لیکن ہوگا یہ متکلم والا ہی۔ اب یہ جو ہے افتح، فتح یفتح، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، یعنی اس میں ماضی میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، مضارع میں بھی عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طرح انا اقرأ الکتاب، میں کتاب پڑھتا ہوں۔ اب اس میں اگر آپ غور کریں گے نا کہ ساری یہ کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جب پہلے میں نے ترجمہ کیا نا کتاب کے بارے میں حال والا، تو اب یہ جو آگے بعد میں جو مضارع کے صیغے آئیں گے تو یہاں پہ بھی میں حال والا ترجمہ کروں گا۔ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ حال والا ترجمہ کر دیا تو یہاں پہ میں مستقبل والا ترجمہ کروں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ کلام کا جو چلاؤ ہے وہ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ حال والے ہی صیغے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اقرأ، قرأ یقرأ، یہ بھی واحد متکلم کا یہ صیغہ ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں، ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں۔ اب یہ جو متکلم ہے وہ اپنے بارے میں سوال کر رہا ہے، تو جو میرا مخاطب ہے چونکہ اس سے سوال کیا جا رہا ہے، تو مخاطب کے لیے چونکہ میں مخاطب ہوں گا، لہذا یہاں پہ مخاطب واحد مذکر مخاطب کا صیغہ لے کر آئے گا، واحد متکلم کا صیغہ نہیں لے کر آئے گا، کیونکہ مخاطب میرے بارے میں بتا رہا ہے اور میں مخاطب کے لیے مخاطب ہوں۔ اگر مخاطب نے اپنے بارے میں بتانا ہوتا تو مخاطب واحد متکلم کا صیغہ لے کر آتا، لیکن چونکہ وہ اپنے بارے میں نہیں بتا رہا ہے لہذا وہ واحد متکلم کا صیغہ بھی نہیں لے کر آئے گا۔ تو مخاطب کیا کہہ رہا ہے، انت تاخذ الکتاب، تم کتاب پکڑتے ہو۔ اب اس میں دیکھیں یہ جو تاخذ ہے نا یہ وہی والا ہے جو آخذ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آخذ واحد متکلم ہے اور یہ جو تاخذ ہے یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ آگے ماذا افعل یہ ہو چکا ہے، میں کیا کرتا ہوں، تو آگے سے کیا کہتا ہے، انت تفتح الکتاب۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ افتح تھا واحد متکلم اور اسی سے ہے تفتح واحد مذکر مخاطب، تو ترجمے کے اندر آپ نے صرف یہ کرنا ہے، ہوگا تو ترجمہ یہی کھولنے والا، جیسے یہاں پہ نا کتاب کھولتا ہوں، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کتاب کھولتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ واحد متکلم تھا، یہاں پہ آپ واحد مذکر مخاطب والا ترجمہ کریں گے کہ تم کتاب کھولتے ہو۔ اسی طرح ماذا افعل، میں کیا کرتا ہوں، یہ وہی والے ہے جو آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں۔ انت تقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو، تو یہاں پر بھی وہی والی بات ہے کہ جس طریقے سے اقرأ میں پڑھنے والا ترجمہ تھا، تقرأ میں بھی پڑھنے والا ترجمہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ واحد متکلم تھا اور یہ واحد مذکر مخاطب ہے۔ واحد متکلم اور واحد مذکر مخاطب کے بعد اب کچھ الفاظ ہیں جس میں فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوگا۔ دیکھیں ذرا، خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ اب یہ وہی والی بات ہے جو پہلے آپ نے پڑھا تھا نا، آخذ میں پکڑتا ہوں، تاخذ تم پکڑتے ہو۔
آخذو تھا واحد متکلم، تاخذو تھا واحد مذکر مخاطب، بالکل ایسے ہی یاخذو ہے واحد مذکر غائب، یعنی جو پکڑنے والا ہے وہ نہ تو متکلم ہے نہ ہی مخاطب ہے بلکہ وہ غائب ہے اور مذکر ہے جو کہ موجود نہیں ہے۔ خالد یاخذ الکتاب، اسی طرح ہوا یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے نا، ہوا ضمیر بھی یہی والی بات بتا رہی ہے کہ اس کے بعد جو فعل مضارع آئے گا وہ واحد مذکر غائب کا ہی آئے گا، کیونکہ جو ہوا ضمیر ہے یہ واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو جب آپ واحد مذکر غائب کی ضمیر لے آئے ہیں ہوا ضمیر، تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آخذو نہیں کہہ سکتے کہ ہوا آخذ الکتاب، اسی طریقے سے ہوا تاخذ الکتاب، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یا بلکہ یہاں پہ فتح ہے نا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے افتح الکتاب، میں کتاب کھولتا ہوں، یا تفتح الکتاب، تم کتاب کھولتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شروع کے اندر ضمیر غائب آ گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ مضارع کا صیغہ استعمال کریں گے وہ بھی آپ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہی استعمال کریں گے۔ وہ یفتح الکتاب، وہ کتاب کھولتا ہے، تو فرق کوئی نہیں ہے، فرق صرف یہی ہے، افتح ہوتا ہے میں کھولتا ہوں، تفتح ہے تم کھولتے ہو، یفتح ہے وہ کھولتا ہے، یعنی وہ شخص جو ایک ہے، مذکر ہے، غائب ہے، موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا یقرأ الکتاب، وہ کتاب پڑھتا ہے۔ اب یہ بھی وہی والی بات ہے کہ جب آپ نے ہوا ضمیر لے آئے ہیں غائب کی ضمیر، تو پھر اس کے بعد آپ یقرأ کہیں گے، یعنی واحد مذکر غائب کا لفظ آپ استعمال کریں گے، آپ واحد متکلم کا یا واحد مذکر مخاطب استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ کتاب پڑھتا ہے، تو باقی صرف یہ ہے کہ جو ترجمہ تھا نا پڑھنے والا وہ وہی رہے گا، جیسے اقرأ میں پڑھتا ہوں، تقرأ تم پڑھتے ہو، یقرأ وہ پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا ترجمہ وہی سیم ہے، صرف چونکہ ایک حالت اور کنڈیشن تبدیل ہو رہی ہے، واحد متکلم سے واحد مذکر مخاطب، واحد مذکر غائب، تو صرف اس کنڈیشن کے وجہ سے ترجمے میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ اسی طرح من یاخذ الکتاب، کون کتاب پکڑتا ہے؟ خالد یاخذ الکتاب، خالد کتاب پکڑتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں غائب ضمیر ہے، تو یہاں پہ بھی آگے ہم نے غائب ضمیر ہی استعمال کی ہے۔ من یفتح الکتاب، کون کتاب کھولتا ہے؟ تو اس کا آگے جواب کیا دیا؟ خالد یفتح الکتاب، خالد کتاب کھولتا ہے۔ غائب کے بارے میں سوال ہو رہا ہے، جواب کے اندر بھی غائب کا لفظ ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ من یقرأ الکتاب، کون کتاب پڑھتا ہے؟ خالد یقرأ الکتاب، خالد کتاب پڑھتا ہے۔ تو یہ پہلا پارٹ تھا اس کا فعل مضارع کا۔ اس پارٹ کے اندر ہم نے کیا پڑھا ہے؟ فعل مضارع کا واحد متکلم کا صیغہ، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ہم نے پڑھ لیا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ کچھ لفظ اس کے اندر بھی رہتے ہیں مضارع سے ہی، اور پھر اسی طریقے سے جو امر کے صیغے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے پارٹ کے اندر پڑھیں گے۔